جو پاکستان پیپل پارٹی میں جو دھاریل سے خصوصی دھاریل سے آپ 3 امیدوار اس وقت میدان میں ہے۔ نسیم صاحب نے بھی پیپل پارٹی کو جوائن کیا ہے اور غفر خان صاحب پہلے سے ٹکٹ ہولڈر ہے، اور عابد نے بھی پیپل پارٹی کو جوائن کیا ہے۔ تو اس میں اگر پیپل پارٹی کی جو مرکزی جو قیادت ہے، اگر وہ کسی کو ٹکٹ جاری کر لیں گے تو آپ اس کی حمایت کر لیں گے آپ کے؟ اسلام میدان میں ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ اپنی بعد میں کہ جے او والوں کے ساتھ بھی آپ کا اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، پہلے تو یہ 2010 کی بات ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے جو ہے والوں سے یہ گزارش کیا تھا کہ آپ ہماری جگہ میں ہمارے لیے قربانی دے دو۔ بالکل السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سلیم صافی۔ آج ہمارا پروگرام کا مہمان ہے ڈاکٹر محمد زمان صاحب۔ کل ڈاکٹر محمد زمان صاحب نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا، اس میں اس نے اپنے جو حلقے میں الیکشن کے کمپین کو تیز کرنے کی ویڈیو کلپ میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ اس حوالے سے آج ہم اس سے ڈسکس کر لیں گے کہ آیا ان کی کیا تاثرات ہے الیکشن کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم دیا۔ کل آپ نے ایک ویڈیو کلپ آیا کہ ویڈیو کلپ میں آپ نے یہ ظاہر کیا کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ بہت مہربانی سلیم صافی صاحب اور داریل پریس کلب کے تمام ممبران کا، رحمت حسین کا، امتیاز ظفر کا، اور آپ کا، آپ کے باقی جو دوست ہیں ان سب کا میں مشکور ہوں۔ آپ لوگوں نے ٹائم دیا، میرے پاس آئے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ کل میں نے جو تھوڑا سا ان ایمرجنسی جو ویڈیو میسیج دیا تھا، وہ اس لیے دیا تھا کہ جب سے میں نے الیکشن کمپین کیا پچھلے 2020 کے بعد، ابھی یہ الیکشن کمپین شروع ہے ابھی، تو میرے جو مخالفین تھے سیاسی، وہ جا کے ہر جگہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے حق میں بیٹھے گا، اس نے الیکشن نہیں لڑنا ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ میں پرانی کہانی میں جانا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اپنے حلقے کے عوام کو یہ میسیج دیا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے۔ اور وہ میسیج، کیونکہ سوشل میڈیا ایک پاورفل میڈیا ہے، اس کے ذریعے میں اپنے کارکنوں کو، میں اپنے حلقے کے لوگوں کو، میں اپنے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں اس الیکشن سے، ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے۔ میں نے کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی کسی کے ساتھ میری بارگین نہیں ہوئی، نہ میرا کوئی کرنے کا ارادہ ہے۔ تو یہی ایمرجنسی میں کرنے کا ہے۔ تو چلو اچھا ہوا کہ آپ داریل کے صحافی ادھر وزٹ پہ آئے تھے، تو آپ میرے پاس بھی آئے، مجھے مہمان نوازی کا موقع دیا۔ تو بس اسی لیے میں نے آپ کو تکلیف دی کہ آپ بیٹھ کے یہ جو میرا کل میسیج جو دیا تھا، اس میسیج کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی جو پاکستان پیپل پارٹی میں جو دھاریل سے خصوصی دھاریل سے آپ 3 امیدوار اس وقت میدان میں ہے۔ نسیم صاحب نے بھی پیپل پارٹی کو جوائن کیا ہے اور غفر خان صاحب پہلے سے ٹکٹ ہولڈر ہے، اور عابد نے بھی پیپل پارٹی کو جوائن کیا ہے۔ تو اس میں اگر پیپل پارٹی کی جو مرکزی جو قیادت ہے، اگر وہ کسی کو ٹکٹ جاری کر لیں گے تو آپ اس کی حمایت کر لیں گے آپ کے؟ میں یہی بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہی کنفیوژن تھا میرے اس الیکشن کے اندر۔ میں یہ جو بعد میں میرے بعد جو کینڈیڈیٹ آئے ہیں، میں ان کو جانتا تو ہوں، میرے حلقے کے ہیں، لیکن میری ان کے ساتھ کبھی بات نہیں ہوئی تھی، کبھی ایسی پیپل پارٹی میں آنے کا پتہ بھی نہیں تھا۔ اگر ان کو اتنا شوق تھا تو وہ پہلے آ جاتے، تو میں نہیں آتا پیپل پارٹی میں۔ حالانکہ پیپل پارٹی میں ان سب سے سینئر ہوں۔ میں پی ایس ایف میں جب بینظیر بھٹو اقتدار میں تھی، 88 کی بات ہے، میں نے اپنے اس کا کالج یونین کا الیکشن لڑا تھا، اور میں پنجاب لیول تک پی ایس ایف میں رہا ہوں، میں اپنے کالج میں رہا ہوں، بڑا ایکٹیو رہا۔ اس کے بعد جب میں پریکٹیکل لائف میں آیا تو میں ادھر سے سعودی عرب چلا گیا، وہاں سے آ کے میں نے جی غفر خان صاحب آلریڈی یہاں کے پیپل پارٹی کے ٹکٹ کے لیے وہ کینڈیڈیٹ تھے، تو میں نے کہا کہ اب ایک ہی اس میں جا کے یہی پھر جھگڑا ہونا تھا، تو میں نے کہا میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیتا ہوں، باقی اکوپائی تھی سیٹیں ساری۔ میں اس میں پی ٹی آئی میں چلا گیا، میں نے پی ٹی آئی کو انٹروڈیوس کرایا۔ حالانکہ عمران خان کا بڑا نام ہے، پارٹی بڑی مشہور ہے، لیکن داریل کی حد تک اس وقت اتنی نہیں تھی۔ میں نے پارٹی جوائن کی، وہ والی پی ٹی آئی۔ اس کے بعد میں نے الیکشن لڑا، میں جیل بھی گیا، میں نے بڑی قربانیاں دی۔ اس کے بعد نیکسٹ 2020 میں جا کے یہی لوگ جو ابھی میرے پیچھے آئے ہیں اس پارٹی میں آ گئے۔ انہوں نے آ کے وہاں میں سعودی عرب میں تھا، ادھر انہوں نے بارگین کر کے وہ ٹکٹ آخری حد تک لڑتا رہا، نہیں ہوا، پارٹی نے ادھر دیا۔ تو میں نے کہا چلو، داریل کی ٹریڈیشن تھا کہ میں نے سیاسی ایک ڈیسیجن لیا تھا اس وقت، پھر حل کی باتیں کی، لوگوں نے کہا یہ وہ باتیں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ پھر میں نے پارٹی پالیسی اس وقت فالو کی، اور مجھے خواتین کی ریزرو سیٹ دی گئی، تو اس لیے میں ودرا کے کاغذات۔ ابھی میں حاجی غفر خان سے میری بات ہوئی تھی، میں نے کہا تھا اس کے ساتھ، اور ابھی میں نے یہ کمٹمنٹ ہے کہ اگر صرف غفر خان ہوتا ہے تو میری اس کے ساتھ وہی کمٹمنٹ جو میں نے اس کے ساتھ کی تھی کہ اگر ٹکٹ پارٹی اس کو دیتی تو میں اس کو سپورٹ کروں گا، مجھے دیتی تو اس نے سپورٹ کرنا، میری اس کی کمٹمنٹ ہوئی تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر اس جوائننگ سے بعد میں نے جا کے زرداری صاحب اس پارٹی کا بگ باس وہ ہے، بے شک بلاول بھٹو زرداری ینگ لیڈر ہے، وہ اس پارٹی کے چیئرمین ہے،
لیکن زرداری صاحب کی بات زیادہ مانی جاتی ہے، بڑا ہے، اس کا ایکسپیرینس اس لیے پارٹی مانتی ہے. تو میں بٹو کے ویژن کو فالو کرنے کے لیے وہی پی ایس ایف کا ویژن لے کے ادھر آیا. تو پیچھے سے وہی لوگ جن کے ساتھ میں وہاں نہیں بن سکا، وہاں بن نہیں سکی، وہ پیچھے سے پھر ادھر آ گئے. تو ابھی میرا یہ ڈیسیجن ہے کہ میں ایک دفعہ، اور اس میں یہاں میں کسی کا نام نہیں لوں گا، میں پارٹی میں انتشار چاہتا ہوں کہ پارٹی کے کسی کے خلاف بات کر کے، پارٹی کے خلاف بات کر کے نہیں. میری کمٹمنٹ آصف علی زرداری صاحب اور ہائر افس بہت ساروں سے ہوئی ہے. میں ایک ملاقات ان کے ساتھ کروں گا کہ میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ مجھے ٹکٹ دیتے ہیں تو میں پیپل پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑوں گا. نہیں، اگر وہ مجھے کہتے ہیں نہیں نہیں تمہاری ضرورت نہیں ہے یہاں، تو بس جنہوں نے ادھر صوبائی قیادت نے لایا ہے تو اس پہ چلیں گے. کہا تو میں صرف اس کو ایک شکایت لگاؤں گا کہ پارٹیاں ادھر اس طرح نہیں چلتی جدھر یہاں کچھ لوگ. امجد ایڈوکیٹ خود بہت اچھا آدمی ہے، فیئر آدمی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو کہ تجارت کر رہے ہیں، اس پارٹی کو بھی تجارت بنایا ہوا ہے اور پارٹی کا بیڑا گرک کر رہے ہیں، اپنا بھی بیڑا گرک کر رہے ہیں. وہ یہاں سے آ کے داریل میں آ کے میرے حلقے میں انٹرفیئر کریں گے تو میں ان کے حلقے میں بھی انٹرفیئر کروں گا. تو وہ خود جانتے ہیں جنہوں نے یہ کمنٹمنٹ کی، جو بارگین کر کے لے کے آئے ہیں، تجارتی ایک فائنینشیل ایک انہوں نے ایگریمنٹ کیا، وہ میں نہیں چاہتا ہوں. میں تو نظریے پہ آیا ہوں، میں بٹو کے نظریے پہ آیا ہوں، لیکن مجھے تنگ کیا، پھر وہی دو نمبری کی، پھر وہی کہانیاں کی. تو میں صرف ایک ملاقات بلاول بٹو زرداری اور زرداری صاحب سے مل کے میں ان کو بس خدا حافظ کہوں گا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے، اور میں پھر انشاءاللہ اس میں آزاد جیت کے یہ پارٹی کو تحفہ دوں گا. لیکن میں کمنٹمنٹ، یہ بغیرت کمنٹمنٹ جو پچھلی دفعہ میں نے بے عزتی برداشت کی ہے وہ میں ابھی نہیں کر سکتا. نہ میں کسی خاتون کی سیٹ پہ، نہ میں کسی ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ. ٹیکنوکریٹ لینا تو انہوں نے وہ لے لینا. دو دفعہ ہمارے وکیل جان عالم کے ساتھ بھی انہوں نے کمنٹمنٹ کی. یہ جو ہمارے جے یو آئی کا کینڈیڈیٹ ہے اس نے بھی میرے ساتھ کمنٹمنٹ کی تھی، وہ بھی پورا نہیں ہوا. ابھی پچھلے سال میرے ساتھ کمنٹمنٹ ہوا، وہ بھی پورا نہیں ہوا. تو میری ان کے ساتھ کوئی بارگین نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی. میرے حلقے والے یہ سن لیں، میری کسی کے ساتھ کوئی کمنٹمنٹ نہیں کہ میں فلاں کے حق میں بیٹھوں گا، فلاں سے پیسے کھاؤں گا، فلاں سے ریزرو سیٹ لوں گا. نہیں، ابھی انشاءاللہ میدان میں فیصلہ ہوگا. دا گز دا زمین میدان میں فیصلہ ہوگا، فیصلہ میدان میں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ اپنی بعد میں کہ جے او والوں کے ساتھ بھی آپ کا کمنٹمنٹ ہوئی تھی، پہلے تو یہ 2010 کی بات ہے. تو اس کے بعد آپ نے جے او والوں سے یہ گزارش کیا تھا کہ آپ ہماری جگہ میں ہمارے لیے قربانی دے دو؟ بالکل کینڈیڈیٹ سے بات کی تھی. ان کی جو لوگوں نے وہ جو ایک لوکل ٹریڈیشنل وہ طلاقے اور سسٹم والے لوگوں جنہوں نے کمٹمنٹ کی تھی، 40-50 بندے تھے، ان سے میں نے بات کی ہے کہ تم لوگوں نے یہ حرکت کی ہے. لیکن پتہ نہیں یہاں پہ طلاق اور قرآن کو ایسے ایک چائے کپ سمجھ کے لوگ پیتے ہیں. بہت سارے نہیں، مطلب کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ انہوں نے بس جیب میں رکھا ہوا. طلاق لینے والے الگ گروپ ہے، بریگیڈ ہے، اسٹمپ کرنے والا الگ بریگیڈ ہے. کوئی کریکٹر ہوتا ہے، کوئی کمنٹمنٹ ہوتی ہے. ایک بندے کے ساتھ کمنٹمنٹ ہو تو اس کے ساتھ آپ پورا کریں. ہم نے پورا اپنے خاندان کو وہاں قتل و غارت ہوئی تھی جے یو آئی کے حلقے میں. ہم نے پھر بھی اس شینیج کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کہا چلو ہم مل کے کرتے ہیں، سیاست ہے، دشمنی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کمٹمنٹ پوری نہیں کی. وہاں پہ خاص کر ہمارے علاقے میں تو بہت سارے لوگ، سب نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولو، سازشیں کرو، دشمنیاں پیدا کرو، لڑائی جھگڑے پیدا کرو اور سیٹ لے لو. تو یہ لیڈرشپ نہیں ہوتی، یہ تو دلالوں کا کام ہے. یہ تو مارکیٹ میں جو منڈی کے دلال اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ لیڈر ایسا نہیں کرتے ہیں. جنہوں نے جو کمنٹمنٹ کی اس کو پورا اترنا چاہے، نہیں اترے تو اب مزید ہم یہ کمنٹمنٹ یہ نہیں کر سکتے کہ جی ہر وقت ہم کیوں بیٹھے. ایک دفعہ وہ بھی بیٹھے، وہ بھی وڈرا کرے کاغذات. تو ان کے پاس کون سی ایسی کوالٹی ہے، کون سا ایسا الادین کا چراغ ہے کہ وہ داریل کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ہم ان سے زیادہ انشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، ہر چیز اللہ نے دی ہے. لیکن ہم نے ایک کمنٹمنٹ ہوئی تھی، اس کمنٹمنٹ اترے اور اس کمنٹمنٹ کے حساب سے اب میں کینڈیڈیٹ ہوں. یہ جو لوگ بعد میں پیپل پارٹی میں آئے ہیں ان کے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر مثال کے طور پر اگر آپ کو ابھی تو داریل میں پی پی کا ٹکٹ پر بھی نسیم صفیہ کا پرخان الیکشن لڑے گا، جو اے پر بھی، اور نون لیگ میں بھی 2 کینڈیڈیٹ وہاں پہ ہے. صرف وہاں پہ سیاسی پارٹیوں میں ابھی پی ٹی آئی باقی رہی ہے. تو آپ دوبارہ سے پی ٹی آئی کے جوائن کریں گے اگر آپ کے جو ووٹر ہیں ان کی اگر نہیں، بالکل نہیں. میں خواہش ہوئی تو؟ انڈیویجلی سولو فلائٹ نہیں کروں گا، میں خود فیصلے نہیں کروں گا. میں اپنے سپورٹر سے مل بیٹھ کے، جب پیپل پارٹی سے ہم بالکل مایوس ہو گئے، پیپل پارٹی ہمیں ٹکٹ نہیں دیتی، تو پھر داریل میں ٹکٹ پہ نہیں ملتے ووٹ، وہاں پہ آپ کی برادری، آپ کی خدمات بھی ملتے ہیں. تو وہ ہم مشاورت کریں گے انشاءاللہ، ہم اچھا فیصلہ کریں گے، اجتماعی فیصلہ کریں گے. میں نے 2015 میں نے 2500-3000 ووٹ لیے.
ان سب سے بیٹھ کے مشورات کریں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ سارے 10 پری میچور ہے یہ بات کیجیے، میں ابھی فیصلہ کروں کہ میں نے فلاں باری کا ٹکٹ لینا، میں نے نہ پیپل پارٹی چھوڑی ہے، اگر پیپل پارٹی مجھے چھوڑتی ہے تو پھر میں بھی آگے فیصلہ کروں گا کہ میں نے کدھر جانا ہے۔ Okay, next question.